الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے اس دار فانی کے اندر ہمیں عدم سے وجود بخشا اور ہمیں زندگی گزارنے کے اصول و ضابطوں سے آراستہ و پیراستہ کیا. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی سرور کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و مکرم سامعین گرامی، بزرگوں، دوستوں اور میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع
مسجد کے آداب کے تعلق سے ہے۔ یہ جو مسجدیں ہیں، جو زمینوں پر اللہ رب العالمین کا گھر ہے، یہ وہ مسجدیں ہیں جس کے اندر ہم کم از کم دن و رات میں 5 وقت حاضر ہو کر فرض نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ یہی وہ مسجدیں ہیں کہ جن کی بہت زیادہ اہمیت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، جن کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ان مسجدوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ الغرض یہ کہ یہ جو مسجدیں ہیں، یہاں پر ایک غریب بھی حاضر ہوتا ہے، ایک امیر بھی حاضر ہوتا ہے، ایک ہی صف میں امیر و غریب جو ہے شامل ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی کالے میں فرق، نہ کسی گورے میں فرق، نہ کسی امیر میں، نہ مالدار میں، نہ غریب میں، سب کے سب جو ہے اللہ رب العالمین کے اس گھر کے اندر داخل ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کو بیان کرتے ہیں۔ سب اللہ رب العالمین کی اس مسجدوں کے اندر، اللہ رب العالمین کے ان گھروں کے اندر داخل ہو کر اس چیز کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ہم سب جو ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ ہم سب اپنی ضروریات کو اللہ رب العالمین کے ساتھ، اللہ رب العالمین سے طلب کرنے والے ہیں۔ ہم سب اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ہے اسی مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے اور ہمیں پیدا کیا ہے۔ جب ہمیں یہ بات معلوم ہوتی کہ مسجدیں جو ہے اللہ رب العالمین کا گھر ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مومنوں کی ایک صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ بے شک مسجدوں کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور اسی طرح سے قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ، جو نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، وآت الزکاۃ، جو زکات دینے والے ہوتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ یعنی اس آیت کریمہ پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی کچھ صفات بیان کی، یا اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی صفات بیان کی جو مسجدوں کی تعمیر میں پہل کرتے ہیں، جو مسجدوں کو تعمیر کرنے میں جو ہے فخر محسوس کرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسجدوں کو تعمیر کرنا جو ہے یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے ذریعے سے اس کام کو کروایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے الحمدللہ صحیح سلامت ہے، ہمارا ایمان جو ہے اللہ رب العالمین پر مکمل ہے۔ اسی طرح سے ہم جو ہے قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکات فرض ہے تو زکات ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ کچھ صفات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ یہ صفات جن کے اندر پائی جائے گی وہی لوگ جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے مسجدیں تعمیر کریں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور ایسے لوگوں سے اس چیز کی امید ہے کہ یہ لوگ جو ہے ہدایت یافتہ بن جائیں۔ یعنی ایسے لوگ جو مسجدیں تعمیر کریں گے جن کے اندر یہ صفات موجود ہوگی، تو ان کے متعلق اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں سے یہ امید ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ہدایت سے ہمکنار کرے اور ہدایت سے روشناس کرائے۔ نیز اس کے مفہوم مخالف، اس کے برعکس، مسجدوں کو تعمیر نہ کرنا، مسجدوں میں جو ہے خرابی نکالنا یا مسجدوں کو خراب کرنا، یا لوگوں کو مسجدوں کو آباد کرنے سے روکنا، مسجدوں کی طرف، مسجدوں میں آنے والے لوگوں کو مسجدوں سے دور کرنا، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، بہت گھناؤنا اور بہت بڑا جرم ہے۔ اور ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے، اور دنیا میں رسوائی کے ساتھ ساتھ آخرت میں اللہ رب العالمین نے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے، اس شخص سے گھٹیا انسان کون ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے روکتا ہو
یا لوگوں کو اس چیز سے روکتا ہو کہ وہ اللہ رب العالمین کا نام لیں، ایذکر فیہ اسمہ، کہ وہ مسجدوں میں آ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، مسجدوں میں آ کر اللہ رب العالمین کے نام کو بلند کرے، وسعی فی خرابها، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس چیز کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ مسجدوں کو خراب کرے، مسجدوں کو ختم کرے، مسجدوں کو بند کرایا جائے یا مسجدوں سے لوگوں کا تعلق توڑ دیا جائے. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ حقیقت میں ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا ڈر رکھتے ہوئے ان مسجدوں کے اندر داخل ہو جائے. یعنی وہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ لوگ مسجدوں میں آ کر جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا شروع کر دیں. لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو مسجدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگوں کو مسجدوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے. یعنی اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر رسوا کرے گا، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ذلیل کرے گا. اور پھر وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں جب قیامت میدان محشر کے بعد جب جزا و فضا ہوگا تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین جو ہے ایسے لوگوں کو بڑے عذاب میں مبتلا کرے گا. اللہ رب العالمین کا عذاب کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کا عذاب یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم کے اندر داخل کرے گا. معلوم یہ ہوا کہ مسجدوں کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کرنا، یہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اور مسجدوں سے لوگوں کو دور کرنا، مسجدوں سے لوگوں کا تعلق ختم کروانا، مسجدوں کو جو ہے ڈھانے کی کوشش کرنا، خراب کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان دنیا میں رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں اللہ رب العالمین کے عذاب کا مستحق بنتا ہے. مختصر انداز میں جب ہم نے اس تمہید کو جان لیا کہ مسجدوں کی اہمیت کیا ہے، مسجد کو آباد کرنے کی، مسجد کی تعمیر کرنے کی اہمیت کیا ہے، مسجد کو خراب کرنے کی اہمیت کیا ہے، یا مسجد سے تعلق توڑنے کی جو ہے اس کی جزا اور اس کا بدلہ کیا ہے، جب ہم نے یہ جان لیا کہ مسجدیں مقدس جگہ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنی بھی مقدس جگہ ہوگی ان کے کچھ نہ کچھ آداب تو ضرور ہوں گے. آئیے مختصر انداز میں ان آداب کو بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ان مسجدوں کے آداب میں سب سے پہلا ادب اور سب سے اچھا اور بڑا ادب یہ ہے کہ ان مساجد کو پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھا جائے اور ان مساجد کو جو ہے ہر قسم کی گندگی سے دور رکھا جائے، پاک کیا جائے اور ان مساجد کو خوشبوؤں سے معطر کیا جائے. یہ پہلا ادب ہے کہ مسجد کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی بھی گندگی کیوں نہ پڑی ہو تو ایسی صورت میں جو ہے مسجدوں کو صاف صفائی کرنا، مسجدوں کے اندر سے وہ کچرے کو اٹھانا، اس گندگی کو دور کرنا اور اسی طرح سے مسجدوں کو خوشبوؤں سے معطر کرنا، یہ مسجدوں کا سب سے پہلا ادب ہے. اس لیے کہ مسجد اللہ رب العالمین کا گھر ہے. ہم نے جو آیت پڑھی انما یعمر مساجد اللہ، تو اس میں ہم نے ایک چیز یہ نوٹ کی ہوگی کہ مسجدوں کی نسبت اللہ رب العالمین نے اپنی طرف کی، گویا کہ مسجدیں جو ہے اللہ رب العالمین کا گھر ہے. تو اللہ رب العالمین کا گھر ہے، تو جس طرح سے ہم اپنے گھروں کو صاف کرنے کی کوشش رکھتے ہیں، جس طرح سے ہم اپنے گھروں میں صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح سے مساجد کے اندر بھی جو ہے صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے، مساجد کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک اعرابی دیہاتی جو ہے آیا اور مسجد کے ایک کونے میں اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. جب اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو غصہ آیا کہ یہ شخص مسجد جو ہم صاف کرتے ہیں اسے یہ گندا کر رہا ہے اور اس کے اندر جو ہے پیشاب کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں اسے ڈانٹ ڈپٹ شروع کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو روکا کہ رکو، اسے کچھ مت کہو، اس کو جو ہے اپنے پیشاب سے فارغ ہونے دو. جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر بٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ مسجدیں جو ہے اللہ رب العالمین کا گھر ہے. یہ مسجدیں اس لیے قائم کی جاتی ہے تاکہ ان مسجدوں کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کی جا سکے، ان مسجدوں کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین کے قرآن کی تلاوت کی جا سکے، اس مسجدوں کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کو بلند کیا جائے. یہ مساجد کو قائم کرنے کا، مساجد کی تعمیر کرنے کا اصل مقصد یہی ہے
لہٰذا ان میں گندگی کرنا اور اسی طرح سے پیشاب پاخانہ وغیرہ کرنا یہ تو کسی طرح سے مناسب اور درست نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کوئی بھی گندگی پڑی ہوئی ہو تو اسے اٹھانا اور اس کی صاف صفائی کرنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی کو سمجھایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ، اور اس نے جو گندگی پھیلائی ہے، جو پیشاب کی ہے، اس گندگی پر پانی بہاؤ۔ تو اس روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسجدوں کے اندر اگر گندگی ہے تو اسے صاف کرنا مسجد میں آنے والے ہر انسان کی ذمہ داری ہے، اور ہمیں یہ نہیں تصور کرنا ہے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مسجدوں کی صفائی ایک حقیر عمل ہے، بلکہ مسجدوں کی صفائی کرنا اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اتنا عظیم عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون تھی جو جھاڑو مارا کرتی تھی، مسجدوں کی صاف صفائی کیا کرتی تھی۔ وہ وفات پا چکی، صحابہ کرام اسے راتوں رات دفنا کرا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے دیکھ رہے کہ وہ عورت جو ہے دکھائی نہیں دے رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے جو مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی؟ تو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ وفات پا چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں جب وہ وفات پائی تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تم نے اس چیز کو حقیر سمجھا کہ وہ جھاڑو لگانے والی ہے اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتاتے؟ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا کہ اسے کہاں دفن کیا گیا ہے مجھے بتاؤ، اس کی قبر بتاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کی قبر سے بتایا گیا کہ یہ اس عورت کی قبر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو ہے مغفرت کی دعا کی۔ یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ کہ ایک جھاڑو لگانے والی عورت جب وفات پائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے اس کام کو حقیر تسلیم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانا جو ہے انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ تو مسجدوں کی صاف صفائی کرنا اور اسے جو ہے گندگیوں سے پاک کرنا یہ جو ہے کوئی قبیح عمل نہیں ہے بلکہ بہت اچھا عمل ہے، اور مسجدوں کو صاف کرنے کی کوشش کرنا بھی گویا کہ ایک عبادت ہے۔ دوسری چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کرتی ہے کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد فی الدور، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم دیا کہ محلوں کے اندر مسجد کو تعمیر کیا جائے، محلوں کے اندر مسجدوں کو بنایا جائے اور ان کی تعمیر کی جائے، وَأَن تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ، اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کا بھی حکم دیا کہ مسجدوں کو بنانے کے بعد اسے یوں ہی نہیں چھوڑنا بلکہ اس کی صاف صفائی کا اہتمام کرنا اور اس کو خوشبو سے معطر کرنے کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسجدوں کی صاف صفائی کرنا جو ہے بہت اچھا عمل ہے، اور مسجدوں کے آداب میں سے یہ سب سے پہلا ادب ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اسے صاف رکھنے کی کوشش کی جائے۔ ہر کسی گندگی سے چاہے کچھ ناخن بھی اگر گرا ہوا دکھتا ہے، اور یہ افسوس ہے اس چیز پر کہ بہت مرتبہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جمعہ جیسے ختم ہوتا ہے تو عصر کی نماز سے جو ہے ناخن ملنا شروع ہو جاتے ہیں مسجدوں میں۔ کیا ہم جمعہ کے خطبات کے لیے اپنے ناخنوں کو مسجدوں میں قطرنے آتے ہیں، یا خطبے کو سننے کے لیے؟ اور اس لیے ہم آتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اس شریعت کا علم حاصل ہو۔ جب ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، جب ہم کسی چیز کو جانتے ہیں تو اس پر اپنی طاقت کے مطابق اس پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان مسجدوں کے تعلق سے مسجدوں کا دوسرا ادب یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر شور شرابہ بالکل بھی نہیں کرنا ہے، اور مسجدوں کے اندر اپنی آوازوں کو بالکل بھی بلند نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی مسجدوں کے اندر جب ہم آتے ہیں تو ہم میں سے ہر کوئی شخص کا یہ رویہ اور یہ عمل ہونا چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے لو لگائے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہو جائے، پھر چاہے نماز کے ذریعے سے ہو یا دعا اذکار کے ذریعے سے ہو یا اسی طرح سے قرآن کی تلاوتوں کے ذریعے سے ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ لیکن بہت سارے مساجد میں دیکھا جاتا ہے کہ مسجدوں کے اندر دنیاوی باتیں کرنا،
بزنس کے تعلق سے یا اپنے دنیاوی معاملات کے تعلق سے مسجدوں کے اندر گفتگو کرنا، یہ تمام چیز جو ہے مسجدوں میں مناسب نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے ہمیں منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ الا ان کلکم مناج ربک، کہ خبردار ہو جاؤ، یہ بات سن لو کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے مسجد میں جب آتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، یعنی جب وہ عبادت میں مصروف ہوتا ہے، چاہے وہ دعا کر رہا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو یا نماز پڑھ رہا ہو، تو گویا کہ وہ اپنے رب سے جو ہے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فلا یؤذین بعضکم بعضا، تو تم میں کا بعض کو تکلیف نہ دے، یعنی اپنی آواز کو بلند کر کے ان کی عبادت کے خشوع و خضوع کو جو ہے خراب نہ کرے، بلکہ وہ جس خشوع و خضوع سے عبادت کر رہے ہیں ان کو ان کی عبادت کرنے دے، اور اس میں کسی طرح کے خشوع و خضوع کو غائب کرنے کا ذریعہ اور سبب نہ بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ولا یرفع بعضکم علی بعض فی القراءۃ، اور اگر تم میں سے کوئی شخص مسجد میں قرآن کی تلاوت کر بھی رہا ہو تو ایسی صورت میں بعض پر اپنی آواز کو بلند نہ کرے، یعنی تلاوت کرنی ہے تو آہستہ آواز میں تلاوت کرے، اس لیے کہ ہمارے ذریعے سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ دو لوگ طائف سے آئے ہوئے تھے، کچھ لوگ طائف سے آئے ہوئے تھے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر جو ہے زور زور سے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو ایک صحابی کے ذریعے سے انہیں بلا بھیجا کہ جاؤ وہ دونوں شخص کو، ان لوگوں کو جو ہے بلاؤ۔ جب ان لوگوں کو حاضر کیا گیا تو پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو، تمہارا تعلق کہاں سے؟ انہوں نے کہا کہ ہم طائف سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تب تم بچ گئے، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تمہارا تعلق مدینہ سے ہے تو میں تمہیں جو ہے کوڑے لگواتا۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ تم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہو؟ تو چاہے مسجد کوئی بھی ہو، وہ مسجد نبوی ہو، مسجد حرام ہو یا ہماری عام مسجد محلوں کی مسجدیں ہو، مسجد اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اس میں عبادت کی جاتی ہے، اس میں اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا ہے تاکہ ایک دوسرے کی عبادت میں کسی بھی طرح کا کوئی خلل پیدا نہ ہو سکے۔ جو خشوع خضوع سے وہ عبادت کر رہا ہے، جس خشوع خضوع سے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے خشوع خضوع میں جو ہے ہمیں آڑ نہیں بننی چاہیے۔ اسی طرح سے مسجدوں کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر بدبودار چیز کو کھا کر نہیں آنا چاہیے، یعنی ایسی چیز کھا کر نہیں آنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے منہوں سے جو ہے بدبو آنا شروع ہو جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اکل البصل والثوم والقراث، کہ جو شخص تم میں سے کوئی شخص پیاز کھائے یا لہسن کھائے یا بدبودار کوئی چیز کھائے تو فلا یقربن مسجدنا، تو ایسا شخص ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے، اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ کیوں نہ آئے۔ فإن الملائکۃ تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم، اس لیے کہ مسجدوں کے اندر فرشتے موجود ہوتے ہیں اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے جن چیزوں سے بنی آدم کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ ہمارے سامنے جو بات کر رہا ہے تو اس کے منہ سے ہمیں بدبو آئے؟ کیا ہمیں یہ چیز منظور ہوتی ہے؟ بلکہ ہم تو اپنے ناک جو ہے منہ موڑ دیتے ہیں۔ تو فرشتے کس طرح سے یہ کرتے ہوں گے؟ فرشتوں کے لیے بھی وہ تکلیف کا باعث ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کے اندر جو ہے بدبودار چیز کو کھا کر آنے سے منع فرمایا ہے، اور خصوصاً کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر آنے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مسجد کے دخول اور خروج کی جو کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ مسجد میں ہمیں کس طرح سے داخل ہونا ہے، مسجد سے کس طرح سے نکلنا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے، مسجد سے نکلنے کی دعا کیا ہے، ان تعلیمات کو جو ہے، ان تعلیمات کا بھی خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو مسجد چونکہ اچھی جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، تو مسجدوں میں آتے وقت اپنے دائیں پیر سے جو ہے دائیں پیر کو فوقیت ہے، یعنی مسجد کے اندر ہمارا پہلا قدم جو گرنا چاہیے وہ کون سا ہونا چاہیے؟ دایاں قدم ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس دعا کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔
اسی طرح سے جب ہم مسجد سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ مسجد سے نکلتے وقت بائیں پیر سے نکلے اور اللہم انی اسألک من فضلک کے الفاظ سے یہ دعا پڑھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اسی طرح سے مسجد کے آداب میں سے مسجد کا ایک ادب یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں آئے تو مسجد کا جو حق ہے تحیۃ المسجد اسے ہمیں پڑھ لینا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک وہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تحیۃ المسجد مسجد کا حق ہے، اگر ہم مسجد میں آتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں جو ہے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی آئے اور آ کر بیٹھ گئے، جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے، صحابی آ کر بیٹھ گئے اس نیت سے کہ مجھے تھوڑی تاخیر ہو گئی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے تحیۃ المسجد پڑھی ہے؟ صحابی کہتے ہیں نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت پڑھو، گرچہ ہلکی رکعتیں پڑھو لیکن 2 رکعت پڑھو پھر بیٹھو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تحیۃ المسجد مسجد کا حق ہے اور مسجد میں آنے کے بعد جو ہے ہمیں تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیے اور ضروری ہے۔ اسی طرح سے مسجد میں خرید و فروخت اور گمشدہ چیز کا اعلان کرنا مناسب اور درست نہیں ہے، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ یعنی کوئی شخص آئے اور مسجد میں ڈیلنگ کر لے کسی چیز کے بارے میں کہ میں تجھے یہ چیز اتنے میں دے دوں گا، تو مجھے اتنے پیسے دے دینا، یا مسجد کے اندر خرید و فروخت کر لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو دیکھے کہ وہ مسجد میں کوئی چیز خرید رہا ہو یا کوئی چیز بیچ رہا ہو تو تم کیا کہو؟ تم کہو کہ لا اربح اللہ فی تجارتی، کہ اللہ رب العالمین تمہاری اس تجارت کے اندر، تمہاری اس خرید و فروخت کے اندر برکت نہ ڈالے۔ اور اسی طرح سے مسجدوں کے اندر کسی کی کوئی چیز اگر گم گئی ہو تو مسجدوں کے ذریعے سے اس کا اعلان کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی آدمی کو سنو کہ وہ مسجد میں رہتے ہوئے کسی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے، وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ مسجد سے کہ فلاں کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، اگر کسی کو ملے تو وہ لوٹا دینا، اس طرح کا اعلان کرتے ہیں اگر تم نے کسی کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم یہ کہو کہ لا رادہ اللہ علیہ، تیری وہ چیز تجھے کبھی بھی ملے نہ، تیری وہ چیز جو گم ہو گئی کبھی زندگی میں نہ ملے، اس چیز کی تم دعا کرو۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فإن المساجد لم تبن لهذا، یہ جو مسجدیں ہیں یہ اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، بلکہ مسجدیں اس لیے بنائی گئی ہے کہ تم اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس میں آ کر نمازیں پڑھو، نہ کہ تم مسجدوں میں آ کر خرید و فروخت کرو، نہ کہ تم مسجدوں میں آ کر تجارتیں کرو، اور نہ کہ تم مسجدوں میں آ کر جو ہے کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرو۔ اسی طرح سے مسجدوں کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مسجد میں وقار اور سنجیدگی کے ساتھ آنا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جب نماز قائم ہو جائے، جب نماز کھڑی ہو جائے تو تم جو ہے دوڑ کر مسجدوں میں مت آنا، تم جو ہے آرام سے اپنی نارمل چال جو ہے وہ آرام سے چلتے ہوئے آنا، اور جتنا تم امام کے ساتھ فما ادرکتم فصلوا، جتنا تم نماز پالو اتنا تم پڑھ لو امام کے ساتھ، وما فاتکم فاتموا، اور جب کچھ چھوٹ جائے اس میں سے جو تم جو ہے اس کے بعد میں قضا کر لینا، اسے بعد میں پورا کر لینا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اور یہ کچھ مسجدوں کے آداب ہیں جنہیں مختصر انداز میں مدلل طور پر بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو مسجدوں کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو مسجدوں کی آبادی میں، مسجدوں کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو مسجدوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو مریض ہے تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہے تو انہیں روزگار کی فراہمی فرما۔ الہ العالمین جو مقروض ہے، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، الہ العالمین تو ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.